تہجد کے پابند ہوتے تھے، نماز فجر بھی پڑھتے تھے، اور تہجد جیسی نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرتے تھے، روتے تھے یا اللہ حق ادا نہیں ہوا ہے، کوتاہیاں ہو جاتی. اسی لیے آپ دیکھیے نمازوں کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں، جو دعائیاں ہیں، ان میں استغفار بھی ہے. یہ استغفار کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا کہ نہیں؟ عبادت ویسی نہیں کر سکے جیسے اللہ کی شان اور قدرت کے لائق ہے، اور اس میں کوتاہیاں ہیں، اس پر استغفار. تو نیکیاں کرنے کے بعد کا استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم. علماء نے لکھا ہم تسبیح کی پابندی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے ہیں، صبح و شام اس کی پابندی کرتے ہیں. اس سے زیادہ اہمیت استغفار کی ہے. پھر انہوں نے مثال دی، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا میں یہ تسبیحات زیادہ پڑھوں یا استغفار؟ تو انہوں نے کہا کہ استغفار زیادہ کرو. انہوں نے کہا کہ استغفار کی مثال صابن کی ہے، اور تسبیحات کی مثال خوشبو کی ہے. کپڑا میلا ہوتا ہے اور گندا ہوتا ہے تو پہلے صابن لگا کر اس کو دھوتے ہو، دھونے کے بعد خوشبو معمولی بھی لگاتے ہو تو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. وہ استغفار صابن کے درجے میں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 15 سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک عظیم الشان رسول بھیجا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر بہت سملیرٹی ہے، مشابہت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دو قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے. ایک تو اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف جو مصر میں باہر سے آ کے آباد ہوئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب کی اولاد وہاں سے سفر کر کے مصر آ کر آباد ہوئے تھے. بعد میں یہ خاندان بڑا ہے، اور ایک قوم وہاں کی جو اصل باشندہ تھی جنہیں قبطی کہا جاتا تھا، انہی میں سے فرعون بھی تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجے گئے اور قبطیوں کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجے گئے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت بھی دو طرح کی ہے. ایک تو قریش میں آپ کو بھیجا گیا ہے، قریش کی طرف بھیجا گیا ہے، عرب کے علاقے کی طرف بھیجا گیا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے. تو قریش اور عرب کے لوگوں کی جو زبان تھی وہ عربی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولا کرتے تھے، قریش کے لوگ عربی بولا کرتے تھے. آپ کو بھی قرآن عربی میں دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو قریش کی طرف اللہ کے نبی اپنی قوم کی طرف قوم کی زبان دے کر بھیجے گئے ہیں، اور پھر دوسرے واسطے میں آپ کو پوری دنیا کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے نبی آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے، اے لوگوں، ساری انسانیت کو مخاطب کر کے حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہیے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو پھر دوسرے مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے رسول ہیں. تو یہ حضرت موسیٰ اور حضور علیہ السلام میں مشابہت ہے. پھر یہ کہ نبی علیہ السلام نے امتوں کے بارے میں کہا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں بھی اور اس امت کے بارے میں بھی. اس امت کو تنبیہ کی ہے، آگاہ کیا ہے. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. بعض روایت میں سنن، بعض محدثین نے اس کو سنن بھی پڑھا ہے. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوًا بِحَذْوٍ. اے میری امت کے لوگوں، تم
ان لوگوں ان امتوں کے راستے پر ہو بہو چلو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے ہو بہو ہوتا ہے، مشابہ ہوتا ہے، پچھلی قوموں پچھلی امتوں کے طور طریقے انداز اور ان کی چیزوں کو اپناؤ گے، جس طرح انہوں نے اپنائی اس طرح تم بھی اپنانے لگ جاؤ گے، اور یہاں تک کہ حتیٰ دخلوا فی جحر ذب، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے، یعنی کوئی انہوں نے مشکل کام کیا تھا جس کا کوئی مطلب نہیں، تو تم بھی اس مشکل کام کو، بیکار کام کو کرنے لگ جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ من ہم، یہ سنن من کان قبلکم، تم سے پہلی امتی ان سے کون مراد ہے؟ کہا یہود و نصارہ، دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، ایمان والوں کو تسلی دی ہے۔ پیچھے کہا گیا تھا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اے نبی آپ کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے، آپ صبر کیجئے، آپ حجر جمیل اختیار کیجئے، اور یہ جو خوشحال لوگ ہیں جو جھٹلانے والے ہیں ان کو مہلت دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو میرے حوالے کر دیجئے، میں دیکھ لوں گا، میں نمٹ لوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کس طرح نمٹوں گا؟ جس طرح فرعون سے میں نمٹا ہوں۔ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر ہم نے اس کی سخت پکڑ کی۔ جو اپنے آپ کو کہا کرتا تھا انا ربکم العالی، تمہارا سب سے بڑا رب پروردگار میں ہوں، اس کی جب پکڑ ہوئی ہے تو عاجز و بے بس ہو کر کہنے لگا اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، آمنتو، اب میں ایمان لے آیا اس رب پر جس پر آمنت بھی بنو اسرائیل، بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا اب نہیں، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اللہ نے سخت پکڑ کی، بلکہ اس کے جسم کو بھی محفوظ کر دیا تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے، سبق کا ذریعہ اور نصیحت کا ذریعہ بنے۔ گویا اس میں اشارہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ہر زمانے میں فرعون آتے رہیں گے، اور ہر زمانے کے فرعون کو ہم پکڑیں گے۔ فرعون کسی فرد کی، ایک انسان کی شکل میں ہو، یا کسی حکومت کی شکل میں ہو، ریاست کی شکل میں ہو، بادشاہت کی شکل میں ہو، اشارہ ہے کہ فرعونوں کی پکڑ ہماری طرف سے بالکل ہو کے رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی ہے، مواخذہ کیا ہے، ان سب کو نشان عبرت بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر جس کو لقب ملا فرعون هذه الامہ ابو جہل، اس کی پکڑ ہوئی ہے، دو چھوٹے بچوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا چودھری اپنے آپ کو سمجھتا تھا، دو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں غزوہ بدر میں شہید ہوا، اور رہی صحیح کسر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن کو اس کے جسم سے دھڑ سے جدا کر دی اور پوری کر دی، اور آخری وقت میں وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو کہا کہ مدینے کے دو نوجوانوں نے قتل کیا ہے۔ تو کہنے لگا اس وقت بھی اس کی اکڑ نہیں گئی، فرعونیت نہیں گئی تھی کہ کاش کوئی مجھے اور قتل کرتا میرے برابر کا، میرے ہمسر کا، یہ تو اکار ہیں، کسان لوگ ہیں، کھیتی باڑی باغات میں کام کرنے والے لوگوں نے مجھے قتل کیا ہے، کوئی میری برابر کا، ہمسر کا، قریش کا آدمی قتل کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نشان عبرت بنایا، سب کو گھسیٹ کے قلیب بدر میں ڈال دیا گیا تھا بڑی رسوائی کے ساتھ۔ تو اس طرح زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور امت کو تسلی دی گئی، ہم فرعونوں کو پکڑیں گے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تو براہ راست تو قریش کو کہا جا رہا ہے، ورنہ ہر ظالم فرد کو یا ظالم کسی قوم کو کہا جا رہا ہے۔ اسی دنیا میں اللہ پکڑ کرتے ہیں، اور اس دنیا میں اگر پکڑ نہیں ہوئی تو پھر کیسے بچ پاؤ گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیسے بچ پاؤ گے اگر تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا؟ یوماً، اس دن کی پکڑ سے جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ قیامت کے دن کی پکڑ کے سے تو کوئی محفوظ رہ ہی نہیں سکتا ہے، اللہ اس دن سب کی گرفت کریں گے، اور کوئی اللہ کو عاجز و بے بس نہیں کر سکتا ہے، اور وہ ایسا خطرناک دن ہوگا بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا ہولناکی کی وجہ سے۔ چونکہ ہولناکی ہوگی، غم ہوگا، پریشانی ہوگی، اس کی وجہ سے اگر بچہ بھی اس دنیا میں تھا نا، اگر کوئی اس کا انتقال ہو گیا تھا، انسان اس وقت دیکھیں گے کہ اس کے بال بھی سفید ہو چکے ہوں گے،
حدیث شریف میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم سے کہیں گے آدم ادھر آؤ، آدم اخرج بعث الناری، یہ پوری انسانیت کھڑی ہے، ان میں جو جہنمی لوگ ہیں، جہنمی لوگوں کا گروہ ہے، ان کو الگ کرو۔ تو حضرت آدم عرض کریں گے باری تعالیٰ کتنے لوگوں کو الگ کروں، کس کس کو الگ کروں؟ کہا کہ ہر 1000 لوگوں میں سے 999 کو الگ کر دو، وہ جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا، صحابہ متفکر ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ 999 ہر 1000 میں سے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا تو بڑا مسئلہ ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ ٹینشن میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں متفکر ہونے کی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو 999 ہوں گے یہ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے، ان کی بڑی تعداد ہوگی، اور وہ جو ایک ہوگا وہ اس امت میں سے ہوگا، یا کوئی پچھلا فرما بردار رہا ہوگا وہ ہوگا۔ نافرمانوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے اور آگے بھی زیادہ رہے گی۔ یاجوج ماجوج کا حضور نے کہا ان میں سے 999 جہنمی ہوں گے، اور آج بھی آپ دیکھیں ایمان والے، ماننے والے، مطیع و فرما بردار، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والے پوری دنیا میں اگر آپ سرچ کر لیں تو 1/3 ماننے والے ہیں، باقی جو جتنے بھی ہیں وہ سب نافرمان ہیں۔ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی ملحد و دہریہ ہے، کوئی کس چیز کو مان رہا ہے، کوئی کس چیز کو مان رہا ہے، تو تعداد کے اعتبار سے اسی اعتبار سے بیٹھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ کہا جائے گا نا ہر 1000 میں سے من کل 1999 999 کو الگ کر دو وہ جہنمی ہے، تو وہ کیفیت ایسی ہوگی کہ ہر جوان آدمی کو بھی بوڑھا کر دے گی۔ اور ایک بوڑھا ہونا یا بال سفید ہونا ایک یہ محاورہ ہے، غم والا کوئی معاملہ ہوتا ہے، غم کی چیز ہوتی ہے، ٹینشن کی، تو اس کو کہہ دیتے ہیں یار یہ تو ایسا معاملہ ہے، اچھوں کو بوڑھا کر دے، کمزور کر دے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، عرب کے کسی حکیم کے پاس، کسی طبیب کے پاس کوئی بوڑھا آدمی گیا، اس کے بال سفید ہو گئے تھے، تو اس نے کہا کہ شیبک الغم، شیبک الغم، تمہیں نہیں، شیبک البلغم، آدمی کو ہمیشہ زکام رہتا ہے یا بلغم جمع رہتی ہے، یہ کیفیت رہتی ہے انسان کی، تو اس کے بال بھی جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ تو طبیب نے، حکیم نے کہا شیبک البلغم، بلغم کی وجہ سے تمہارے بال جلدی سفید ہو گئے ہیں۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ نہیں، بلغم نہیں، بلغم، بلغم نے نہیں بلکہ غم نے، ٹینشن نے، فکر نے مجھے سفید کر دیا ہے۔ تو اس دن کی ٹینشن ہولناکی ایسی ہوگی کہ انسان بچہ بھی ہوگا تو وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، سفید بال ہو جائیں گے۔ السماء منفطر به، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، وکان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہو کے رہے گا۔ اللہ کا وعدہ کون سا؟ قیامت کا بھی وعدہ ہے، اور دوسرا یہ وعدہ جو اوپر اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی ہے کہ نافرمانوں کو، متکبروں کو، جابروں کو، ڈکٹیٹروں کو، ظالموں کو، خوشحال لوگ جو دین کی راہ میں روڑا اٹکا رہے ہیں اور ایمان والوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو ہم پکڑ کے رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ایسا ہے جو پورا ہو کے رہے گا۔ ان ہذہ تذکرہ، کہا جا رہا یہ نصیحت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں، رب کے سامنے کھڑے رہو، رب کا ذکر کرو، رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاؤ، مشرق و مغرب کا رب ہے اسی کو کارساز بناؤ، پریشانی کی چیزیں، دکھ کی چیزیں لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے، صبر کرو، حوصلہ رکھو، برداشت رکھو، یہ سب جو ہے نا یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں، وہ ان نصیحتوں کو اختیار کر کے، ان باتوں پر عمل کر کے اپنے رب کی طرف راستہ بنائے، کامیابی کا راستہ۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اب پھر بات کا رخ جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں کی طرف لے جا رہے ہیں، وہاں کی طرف کر رہے ہیں۔ سورت شروع ہوئی تھی تہجد کی نماز سے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ نے فرمایا بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کے 2/3 حصوں سے کم
قریب 2/3 حصوں کے قریب یا آدھی رات یا 1/3 رات کھڑے ہوتے ہیں. وطائفۃ من الذین معک، اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا ایک گروہ، ان کی ایک جماعت، ان کی ایک تعداد بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نماز تہجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. بعض علماء کا قول ہے کہ امت پر بھی شروع میں فرض تھی لیکن بعد میں منسوخ کر دی گئی. اب وہ مستحب کے درجے میں ہے، آدمی اس کو ادا کرے اور اس کا پابند ہو تو یہ بہتر چیز ہے، اللہ کا قرب دلانے والی چیز ہے. اور نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم، سب سے اللہ کو پسندیدہ اور محبوب نماز یہ تہجد کی نماز ہے. بعد الصلوات المکتوبہ حدیث میں آئے جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد سب سے اہم نماز صلاۃ فی جوف اللیل، رات کے پیٹ میں، رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد چھوڑی نہیں. تہجد یہ اللہ سے ملاقات، اللہ کے قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی محبوبیت کے درجے کو پانے کا نام ہے. وہی آدمی تہجد میں کھڑا ہو سکتا ہے جو اللہ کی عظمت اپنے دل میں رکھتا ہو اور اللہ سے مناجات، اللہ سے سرگوشی، اللہ سے بات کرنے کا جذبہ اور لطف حاصل کرتا ہو، وہی اس وقت اٹھ سکتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ میں نے کہا کہ پہلے فرض تھی بعد میں منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی کا معمول تھا ایک مرتبہ جو چیز شروع کر دی اس کو چھوڑتے نہیں تھے. امت کو تو کہا کہ نوافل ہیں، سنن ہیں، امت نے چھوڑ دی، اس کی قضا نہیں ہے. اللہ کے نبی سے اگر کبھی چھوٹ بھی گئی نا تو اللہ کے نبی نے اس کی قضا بھی کی ہے. اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے، صدر المدرسین بھی تھے، اور اللہ نے بہت نوازا تھا. قرآن و حدیث کو مختصر انداز میں اس طرح سمجھاتے ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں کہ بڑی بڑی تشریح کرنے والے نہیں سمجھا پاتے ہیں. تو انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ نمازیں جو فرض ہوئی تھی یہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کی درخواست پر کم کر دی گئی، کم ہوتے ہوتے 5 پر آئے. اب 5 نمازیں فرض ہیں، کوئی جو ان کو پڑھ لے گا کامیاب ہو جائے گا. اگر فرض کے علاوہ نہیں پڑھتا ہے اللہ کیا پکڑ نہیں ہوگی، مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نیک بندے 50 کی 50 پوری پڑھتے ہیں آج بھی. اب وہ کس طرح؟ 5 نمازیں تو فرض ہیں لیکن ان کی آگے کی پیچھے کی جتنی بھی نمازیں ہیں نا، سنت ہے، نوافل ہے، ان کی تعداد آپ گن لیجئے تو پوری 50 ہوتی ہے. ایک جو وطر کی وجہ سے یا مغربی کی وجہ سے 51 ہو جاتی ہے، وہ نمازوں کو وطر کرنے کے لیے، طاق عدد بنانے کے لیے، دن کی نمازوں کو طاق بنانے کے لیے، اس لیے کہ اللہ وطر ہے، طاق ہے، بے جوڑ ہے، وہ بے جوڑ کو پسند فرماتا ہے. تو دن کی نمازوں کو مغرب کے ذریعے سے بے جوڑ کر دیا گیا ہے اور رات کی نمازوں کو وطر کے ذریعے سے بے جوڑ کر دیا گیا ہے. باقی اللہ کے نیک بندے آج بھی 50 نمازیں ادا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ اللہ سے محبت کا ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے. تو تہجد کی نماز بھی اسی طرح کی ہے. اللہ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے آپ بھی، آپ کے ساتھ کچھ لوگ ایمان والے بھی یا تو رات کے 2/3 حصے یا 1/3 حصہ یا آدھا حصہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ فکر مند رہتے تھے، رات کو بار بار اٹھتے تھے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قیام اللیل ہم محروم ہو جائیں. حالانکہ اس پر اتنی سختی نہیں تھی لیکن فکر مند رہتے تھے کہیں چھوٹ نہ جائے قیام اللیل، تہجد کی نماز. اس وقت گھڑیاں بھی نہیں تھی، یہ آج کا نظام اور سسٹم بھی نہیں تھا کہ ٹائم کا پتہ چل جائے، اس لیے زیادہ فکر مند رہتے تھے. تو اللہ نے کہا یہ اللہ یقدر اللیل والنہار، رات اور دن کا اندازہ لگاتا ہے، دن کو کبھی بڑھا دیتا ہے، کبھی رات کو بڑھا دیتا ہے، کبھی دن کو گھٹا دیتا ہے، کبھی رات کو گھٹا دیتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے. علم ان تحصوا، اللہ نے جان لیا کہ تم یہ برداشت نہیں کر سکو گے اتنی رات دیر تک کھڑا رہنا. فتاب علیکم، اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب جو کچھ قرآن میں سے آسان ہو وہ تم پڑھو. یعنی قیام اللیل میں بہت زیادہ لمبا کر کے پڑھنا، بہت زیادہ دیر تک کھڑا رہنا، یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے. اب آدھی رات تک آدمی کون کھڑا رہے گا؟ 1/3 بھی کر لیں تو بھی
اللہ کو محبوب تو ہے، پسندیدہ بھی ہے کہ آدمی 1/3 کھڑا ہو اور قرآن پڑھے تہجد میں، اس لیے کہ تہجد میں اصل قرآن ہی مطلوب ہے۔ تہجد میں یہ بات یاد رکھیں، تہجد کی نماز کا اگر کوئی پابند ہے تو قرآن زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور قرآن کو تہجد میں پڑھے، یہی زیادہ مطلوب ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، قرآن تو یوں پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اجر ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب نماز میں ہوتا ہے اور نفلوں میں تہجد میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا قرآن میں سے جو کچھ آسان ہو وہ پڑھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہا کہ تہجد میں سے جو آسان ہو وہ پڑھو، یہ نہیں کہا ہے، حالانکہ تہجد کی بات ہو رہی ہے، قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑھو۔ علیمان سیکون منکم مرضی، اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے تم میں سے کچھ بیمار لوگ بھی ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کی خاطر چھوڑ دی تھی، ان پر پابندی نہیں کی۔ کیوں؟ اگر حضور اس طرح پابندی کرتے تھے اور امت کو اسی طرح ترغیب دیتے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے فرض ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تہجد کے سلسلے میں بھی اور اس کے رسول نے آسانی فرمائی، کیونکہ تہجد تہائی رات تک، آدھی رات تک، 2/3 حصے رات کے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بیمار کے لیے تو 5 وقت فرض نماز میں بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں بیچاروں کا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ سچویشن ایسی ہو جاتی ہے لیٹ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے آسان کر دی ہے، اور اللہ بھی آسانی فرمانے والے ہیں، رسول بھی آسانی فرمانے والے ہیں۔ دین میں آپ دیکھ لیجئے، دین پر جو آدمی چلے گا اور دین کا صحیح مطلب سمجھ کے چلے گا، اس کے لیے دین پر چلنا بہت آسان ہے، دین کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر چلنا مشکل ہے۔ اگر آپ شادی دین اور شریعت کی روشنی میں کریں گے تو بہت آسان ہے، اس کو چھوڑ کر دیکھیے تو پھر دیکھیے کتنی شادی مشکل ہو جاتی ہے، نکاح مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرت ہے، رہنا سہنا ہے، زندگی گزارنے کے طور و طریقے ہیں، دین شریعت نبی کے اسوے کو چھوڑ کے کریں گے نا پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی، خود بھی پریشان، سب لوگ بھی پریشان۔ لیکن دین اور نبی کے اسوے کو سامنے رکھ کر کریں گے تو خود کی زندگی میں بھی آسانی، دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں بھی آسانی۔ وآخرون یضربون فی الارض، اللہ جانتا ہے کہ تم میں بیمار ہوں گے، ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے تو آسانی کر دی۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لوہا لیتے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، سفر بعض مرتبہ متواتر مسلسل ہو جاتا ہے، دن اور رات، اور ایسے مسافروں کے لیے فرض نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تہجد کو ضروری قرار دیتا تو کتنا مشکل ہو جاتا سفر میں۔ اسی طرح جہاد میں دشمنوں کے سامنے کھڑے ہیں، مورچہ بند ہیں، سرحد پہ کھڑے ہیں، دشمنوں کا خطرہ ہے، حملے کا خطرہ ہے، اس موقع پر بھی اگر تہجد کو ضروری قرار دیا جاتا تو ان کے لیے بھی ادا کرنا مشکل تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی وجہ سے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِن، جو آسان ہو تمہارے لیے اتنا قرآن پڑھ لو، یعنی اتنا قیام اللیل کر لو، اتنے تہجد ادا کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفسیروں میں لکھا، بڑی عجیب بات لکھی، یہاں 2 جملے آئے۔ اللہ نے آسانی کن کو سامنے رکھ کر کی ہے؟ ایک تو بیماروں کو، دوسرے اللہ کی راہ میں جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر۔ اب اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ اکثر علماء کرام نے لکھا اللہ کے فضل سے رزق حلال مراد ہے، تجارت ہو، کاروبار ہو، ملازمت ہو، مزدوری ہو، کاشتکاری ہو، جو بھی حلال رزق کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس کی تلاش میں جو اپنا وقت گزار رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اللہ نے آسانی کر دی ہے۔ اور تیسرا کہا جہاد کرنے والوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میری تمنا یہ ہے کہ 2 حالتوں میں میری موت آئے، ایک تو یہ کہ یا تو میں اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہوں وہ میری موت آ جائے، یا پھر دوسرا یہ کہ میں رزق حلال طلب کر رہا ہوں، حلال روزی کمانے کی کوشش میں ہوں اور اس حال میں میری موت آئے، یہ میری تمنا ہے۔ اور استدلال یہیں سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے تلاش کرنے کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ذکر کیا ہے، اس کے برابر قرار دیا ہے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام میں حلال دنیا حاصل کرنا، حلال روزی حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے، یہ بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آگے اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ 2 اہم نمازیں ہیں، 2 اہم عبادتیں ہیں۔
دو اہم عبادتیں ہیں، اور علماء نے لکھا صرف دو کا تذکرہ کر کے باقی ساری عبادتوں کا اس میں ضمن میں ذکر ہے، اس لیے کہ اہم عبادتوں کا، اہم چیزوں کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب چیزیں ان کے ضمن میں، ان کے تحت آ گئی ہے۔ اور یہ دو اہم عبادتیں اس لیے ہے کہ بندہ کامیاب اس وقت ہوگا جب بندے کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے سے اچھا ہو، دوسرا اس وقت کامیاب ہوگا جب بندے کا تعلق بندوں سے اچھا ہو، اپنے رشتہ داروں سے، قرب و جوار میں رہنے والوں سے، پڑوسیوں سے، اپنے معاشرے میں رہنے والوں سے اچھا ہو۔ ان دو چیزوں کے ذریعے سے بندہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب نماز جو ہے اس کے ذریعے سے بندے کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے سے اچھا بن جاتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے چونکہ اللہ کے دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے گا تو بندے کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی، بندوں سے اچھے تعلقات ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین کا جو خلاصہ بیان کیا ہے، کہا کہ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے معاملے کی، اللہ کے حکم کی تعظیم، اور اللہ کی مخلوق پر شفقت۔ اور اللہ کی تعظیم سب سے زیادہ نماز کے ذریعے سے، اور نماز میں سجدے میں جا کے گرنے کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، اور مخلوق پر شفقت زکوٰۃ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ آگے کا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا ہے، ورنہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کے ذریعے سے ہو ہی جاتا ہے، پھر الگ سے اللہ کو اچھا قرض دینے کا کیا مطلب کہ الگ سے بھی خرچ کرتے رہیں، صرف زکوٰۃ دینے پر اکتفا نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ کے تو مستحق نہیں ہیں لیکن دوسرے تعاون کے مستحق ہوتے ہیں، تو ان کو قرض دے دیں، اچھا قرض دے دیں۔ اب اچھے قرض میں ایک تو یہ کہ جو ہم قرض دیتے ہیں یہ بھی مراد ہے، اور ایک یہ کہ صرف آخرت کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی راہ میں تعاون کرتے ہوئے اس کو دو دیں، دونوں مراد ہیں۔ اور اچھے قرض سے کیا یہ ہے کہ جب قرض دیں، چاہے قرض ایسا ہو جس کو واپس لے رہے ہو، اس کی مدد کے لیے دے رہے ہو، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، یہ بھی قرض حسن میں آ جائے گا، اور للہ دے دینا اس کو، یہ بھی قرض حسن میں آ جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دیں، دوسرا کہ اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، جس کو قرض دے رہے ہیں یا جس کو ایسے ہی جس کا تعاون کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، اور اس کو کوئی اذیت نہ پہنچائیں، کیونکہ احسان کر کے بعض مرتبہ اس کو انسان اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے پریشر ڈال کر، چونکہ وہ مقروض ہو گیا ہے یا وہ ممنون ہو گیا ہے، احسان مند ہو گیا ہے، اس وجہ سے آدمی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسا بھی نہ ہو تو جا کے وہ قرض حسن ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم، بڑے امام، بڑے اللہ والے گزرے، ساتھ ساتھ میں بڑے تاجر و بیوپاری تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، اور کتنے اہل علم ان کی کفالت کرتے تھے، ان کا خرچہ خود اٹھاتے تھے، اور امانت دار، دیانت دار اتنے کہ جب انتقال ہوا ہے تو لوگوں کی امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی تھی، اس زمانے کے 5 کروڑ کی تعداد تھی۔ 80 میں پیدائش ہوئی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، تابعین کا صحابہ کا دور تھا، آخری دور تھا اس وقت کا زمانہ، اس زمانے میں 5 کروڑ کی مالیت دیانت امانت کے طور پر رکھی ہوئی تھی۔ کیسے امانت دار ہوں گے، لوگوں نے کتنا اعتماد کیا ہوگا۔ کسی کو قرض دیتے تھے نا تو اس کو قرض حسن شمار کر کے کسی طرح کا سب فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ لکھا کہ جس کو قرض دیا ہے اس کے راستے پہ جا رہے ہیں، بیچ میں گھر پڑا ہے اس کا، اور سخت دھوپ ہے اور دیوار کا سایہ ہے تو اس کے سائے میں نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے نہیں بیٹھتے تھے کہ اس نے مجھ سے قرض لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرض کا فائدہ اٹھانا ہو، اس کے سائے سے اتنا احتیاط برا کرتے تھے۔ تو اقرضوا اللہ قرضا حسنا میں یہ بھی شامل ہے، کسی کو قرض دیں اس سے کسی طرح کا فائدہ نہ اٹھائیں، اذیت نہ دیں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، قرض حسن کا حکم دیا، اور پھر کہا جو کچھ تم اپنے لیے بھلائی میں سے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے یہاں پاؤ گے بہتر اور اجر میں بڑا ہوا۔ ایک گٹھلی دو گے نا، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے کے پالتا ہے، اس کو پرورش کرتا ہے، بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح تم میں سے کسی کے گھوڑی کا بچہ ہو، اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کی گٹھلی کے برابر دی ہوئی چیز کو اللہ پالتا ہے، اور اتنا کہ احد پہاڑ کے برابر اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ بھیجو گے
یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اجر میں بھی بڑا ہوا ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ نماز بھی نیکی ہے، زکوٰۃ بھی نیکی ہے، قرض حسن بھی نیکی ہے، لوگوں کا تعاون کرنا بھی نیکی ہے۔ نیکیاں کرنے کے بعد، عبادات کو انجام دینے کے بعد بھی خامیاں رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے وہ تو تہجد کے پابند ہوتے تھے، قلیلا ما یہجعون، رات میں بہت کم سوتے تھے، یعنی تہجد کے پابند ہوتے تھے، نماز فجر بھی پڑھتے تھے، اور تہجد جیسی نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرتے تھے، روتے تھے، یا اللہ حق ادا نہیں ہوا ہے، کوتاہیاں ہو جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے نمازوں کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں، جو دعائیاں ہیں، ان میں استغفار بھی ہے۔ یہ استغفار کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا کہ نہیں؟ عبادت ویسی نہیں کر سکے جیسے اللہ کی شان اور قدرت کے لائق ہے، اور اس میں کوتاہیاں ہیں، اس پر استغفار۔ تو نیکیاں کرنے کے بعد کا استغفار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ علماء نے لکھا ہم تسبیح کی پابندی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے ہیں، صبح و شام اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ اہمیت استغفار کی ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا میں یہ تسبیحات زیادہ پڑھوں یا استغفار؟ تو انہوں نے کہا کہ استغفار زیادہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ استغفار کی مثال صابن کی ہے، اور تسبیحات کی مثال خوشبو کی ہے۔ کپڑا میلا ہوتا ہے اور گندا ہوتا ہے تو پہلے صابن لگا کر اس کو دھوتے ہو، دھونے کے بعد خوشبو معمولی بھی لگاتے ہو تو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، وہ استغفار صابن کے درجے میں ہے۔ اور صابن آپ نہیں لگایا ہے، آپ کپڑا گندا ہی گندا ہے، اس پر کتنی بھی خوشبو لگاؤ خوشبو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو استغفار کی مثال صابن کی ہے، وہ گندگی کو دور کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذرات بھی تسبیح پڑھ لیں گے، الحمدللہ کہہ دیں گے، اللہ اکبر کریں گے تو مہک آئے گی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرمائے، اور قرآن میں جو صحابہ کی یہ صفات بیان فرمائی ہے ہماری زندگی میں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد